کوشش کریں کہ کوئی کسی قسم کا بھی حالات ہو، کچھ بھی ہو، آپ نماز ضرور قائم کریں۔ نمبر 1، نماز کا سبق ہمیں کربلا سے ملا۔ دوسری بات کہ صبر کریں، کچھ بھی ہو جائے، جیسا مرضی معاملہ ہو، گھر میں مشکلات آئیں یا کوئی بھی معاملہ ہو، ہم نے صبر کرنا ہے۔ کربلا میں ہمیں یہ سکھایا گیا کہ کوئی بھی معاملہ ہو آپ کے ساتھ، گھر میں مشکل ہو، کسی بھی معاملے کی آپ کو کوئی بھی کمی ہو، تو آپ نے صبر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ امام حسین نے اپنا سارا کا سارا گھرانہ دین کے لیے لٹا دیا، پھر بھی صبر کیا۔ حالانکہ وہ اگر یزید کے کہنے پہ ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے تو ان کی جان بچ سکتی تھی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے صبر کیا اور ہمیں سکھایا کہ ہمیشہ صبر کا دامن پکڑے رکھو، کبھی بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ تو دوسری بات کہ صبر ہمیشہ ہم نے کسی طرح کے بھی حالات ہوں، ہم نے صبر کرنا ہے۔ تیسری بات انسانیت سے محبت۔ امام جب مدینہ سے مکہ اور مکہ سے پھر کوفے کی طرف نکلے تو راستے میں یزید نے اپنا ایک لشکر بھیجا جس کی قیادت حضرت حر کر رہے تھے۔ یہ حضرت حر جب کربلا کا واقعہ ہوا اس میں انہوں نے اپنی جان دی، شہادت کا جام نوش کیا امام حسین کے ساتھ، پھر یہ حضرت حر بنے۔ حضرت حر جو اس لشکر کے سردار تھے، وہ جب بڑی ایک عرصے کی مدت سے وہ حضرت حسین کے پاس پہنچے تو ان کا لشکر جو ہے وہ پیاس سے مر رہا تھا۔ جب وہ آپ کے پاس پہنچے تو اس کے لشکر کے پاس اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ آگے بڑھ کے ان پر حملہ کر سکے۔ اس لشکر نے امام کو کوفے کی طرف سے روک کر کربلا کی طرف لے جانا تھا۔ جب یہ حالات امام نے دیکھے کہ جو لشکر ہے سامنے جو ہمیں روکنا چاہتا ہے، اس کے پاس تو اتنی ہمت نہیں کہ یہ چل کے ہمارے پاس آ سکے، تو امام نے یہ کرنے کی بجائے کہ وہاں سے نکلتے کوفے پہنچتے اپنی جان بچاتے یا پھر ان پر الٹا حملہ کرتے اور انہیں مار گراتے، بلکہ یہ کیا کہ انہیں پانی پلایا، جو پیاس سے مر رہے تھے انہیں پانی پلایا۔ اور ایسے موقع پر بھی کہ جب کوئی آپ کی موت پر کھیلنے آ رہا ہے، کوئی آپ کو روکنے آ رہا ہے، آپ کی جہاں پر آپ کو قتل کیا جا رہا ہے وہاں آپ کو لے جانے جا رہا ہے، تب بھی امام نے انسانیت کو نہیں بھولا، تب بھی ان پیاسوں کو پانی پلا دیا۔ اور تاریخ میں لکھا ہے کہ اس قدر پانی پلایا کہ ان کے گھوڑوں نے بھی 2 دفعہ بار بار پانی پیا اور رج کے پانی پیا، سیراب ہو کے پانی پیا۔ تو یہ جب اس کے بعد کربلا میں پہنچے تو وہاں کے جو لوگ تھے، وہاں سے جو انہوں نے زمین جائیداد خریدی جہاں پہ انہوں نے خیمے لگائے، وہ ساری کی ساری جگہ انہوں نے جن سے خریدی تھی انہی لوگوں کے نام کر دی کہ انہیں پتا تھا کہ ہم یہاں سے اب جانے والے ہیں تو ہمارے کسی کام کی نہیں، انہوں نے ان کے ہی نام کر دی کہ آپ بعد میں بس ہمیں کفن دے دیجیے، ہمیں دفن کر دیجیے گا۔ یہ تھی ان کی انسانیت کے ساتھ محبت۔ تو کوشش کیجئے کہ کربلا سے جو سبق ہمیں حاصل ہو اس پہ عمل کیجئے۔ نمبر 1 نماز، جو ہمیں کربلا نے سب سے بڑا سبق دیا، نماز قائم کیجئے۔ دوسرا کہ آپ کی کوئی بھی حالات ہوں ان میں صبر کیجئے۔ تیسرا انسانیت سے محبت، کچھ بھی ہو جائے انسانیت سے محبت کیجئے، آپس